روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ ماہ رمضان کا احترام کیا ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں 3 چیزوں سے اس مہینے میں جو بچے گا گویا اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا۔ پہلی چیز، جس کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، جس کے دل میں خشیت ربانی موجود ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، جیسے یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، ویسے اللہ کے ولی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کا احترام بھی مومنوں پہ لازم ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ رمضان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ماہ رمضان کی تعظیم اور اس کے احترام کا حکم اللہ و رسول نے عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی برگزیدہ نہیں ہو سکتا، کوئی اتنا مقدس نہیں ہو سکتا، کوئی اتنا عظیم نہیں ہو سکتا۔ سب سے عظیم ترین ذات اگر کسی کی ہے تو وہ محبوب خدا کی ذات ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مہینے تو 12 ہیں، لیکن ان 12 مہینوں کے اندر اللہ نے ماہ رمضان شریف کو تمام مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے 12 علماء سے سنا ہوگا، میں ان روایتوں کی طرف نہیں جاؤں گا جو روایت آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن رمضان شریف چونکہ اب 2-3 دنوں کے اندر ہی، بلکہ اب 2 ہی دنوں کے اندر بہت ممکن ہے ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہو جائے۔ وہ رحمت والا مہینہ، وہ برکت والا مہینہ، اس مہینے جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ جب ماہ رمضان قریب آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو شوق دلانے کے لیے، اپنے صحابہ کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے، عبادت کی رغبت دلانے کے لیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں اے لوگو، تم پر وہ مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس میں ایک نیکی اگر تم نیکی کرتے ہو تو کم سے کم اس نیکی کو اللہ 70 درجہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر خلوص اور بڑھ جائے تو 1000 اس کا درجہ ملتا ہے، اور اگر خلوص اور بڑھ جائے تو اللہ تمہیں بے حساب نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تمہیں اس قدر زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ آپ اس حدیث کو بار بار سنتے ہوں گے، لیکن اس حدیث پر آپ غور کریں۔ اسی رمضان شریف میں اگر اس ایک مہینے میں ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اس مہینے کی تعظیم کر لیتے ہیں، اس مہینے کا احترام کر لیتے ہیں، تو اپنی دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، اور آخرت بھی سنور گئی۔ آپ دیکھیں اس مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اب ان تینوں عشرے کو جو تقسیم کیا گیا ہے، دنیا اچھی کیسے ہوتی ہے؟ آپ جب دیکھتے ہیں کسی کا خوبصورت مکان بنا ہے تو اس پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا، میرے اللہ کا فضل ہے۔ یعنی اگر رحمت ملتی ہے تو دولت آتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی دولت آتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی صحت ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی قوت ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی اولاد ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی خوشیاں ملتی ہے، اللہ کی رحمت سے ہی ساری نعمتیں ملتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، یعنی اگر تم نے پہلے عشرے میں عبادت کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیا تو تمہاری دنیا پربہار ہو گئی، تمہاری دنیا خوشگوار ہو گئی۔ اب تم کبھی پریشان نہیں رہو گے، اب کبھی تم مصیبت زدہ نہیں رہو گے، اب تم کبھی رو گے نہیں، اب تم کبھی مصیبتوں کے اندر آہو زاری نہیں کرو گے، اس لیے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے۔ رحمت میں رحمت مل گئی تو دنیا کامیاب ہو گئی، دنیا خوشگوار ہو گئی۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ جب کوئی مرتا ہے، انتقال کرتا ہے، ہم اس کے لیے گڑ گڑا کر مغفرت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ مغفرت ہوگی تو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، مغفرت ہوگی تو قبر تنگ نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی تو قبر میں وحشت نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی
قبر میں بے چینی نہیں ہوگی، مغفرت ہوگی، قبر میں اضطراب نہیں ہوگا۔ قربان جائیں، اس کا دوسرا اشرہ مغفرت ہے، یعنی دوسرے اشرے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی۔ رمضان شریف کی برکت سے قبر بھی سنور گئی۔ اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ اب آخرت میں دو ہی منزل ہے، یا تو کوئی جہنم میں جائے گا یا تو کوئی جنت میں جائے گا۔ اب آقا فرماتے کہ تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی ہے، کوئی تیسرے اشرے میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو جہنم سے آزاد ہوگا اس کا ٹھکانہ تو جنت ہی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھا رمضان شریف نے دنیا بھی سنوار دیا، قبر بھی سنوار دیا، اور آخرت کو بھی سنوار دیا۔ لیکن افسوس، ہم ماہ رمضان شریف کا احترام نہیں کر پاتے۔ رمضان شریف کا احترام کیا ہے بھائی؟ رمضان شریف کا احترام اس کے ہاتھ تو ہے نہیں ہماری طرح کے ہاتھ چوم کے احترام کریں، اس کے گلے میں ہار ڈال کے احترام کریں۔ رمضان شریف کا احترام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماہ رمضان شریف کا احترام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی بڑی جنت، اللہ اپنی جنت میں اس کو اتنا بڑا محل عطا کرے گا کہ اگر سارے اولین اور آخرین، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک سارے اس محل کے اندر آ جائیں تو اس محل کی صرف اتنی ہی جگہ لوگ بھر سکیں گے جتنا ایک بڑے مکان کے اندر بکری کی ران رکھنے سے جگہ جاتی ہے، بس اتنی جگہ جائے گی۔ آپ سوچئے وہ محل کتنا بڑا ہوگا کہ کروڑوں اربوں خربوں انسان بھی اس محل میں آ جائیں تو اتنی ہی جگہ ختم ہوگی جتنی بکرے کی ران رکھنے سے جگہ جاتی ہے۔ اور وہ محل کتنا بڑا ہوگا، اور جب ایک محل اتنا بڑا ہوگا تو اللہ کی جنت کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احترام ماہ رمضان کرنے والے کو اللہ اتنا بڑا محل عطا فرمائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا آقا ماہ رمضان کا احترام کیا ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں 3 چیزوں سے اس مہینے میں جو بچے گا گویا اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا۔ پہلی چیز شراب، جس نے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا، شراب سے بچایا۔ آج تو لوگ اتنے بے باک ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی لوگ شراب پیتے ہیں اور نشہ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور اب نشے کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، نشہ فیشن ہوتا جا رہا ہے، اور اب لوگ شراب سے نشہ نہیں کرتے بلکہ الگ الگ نئی نئی چیزوں سے نشہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو، باضابطہ نوجوانوں میں اور بالخصوص مسلم نوجوانوں کے اندر ایسے بدبخت لوگوں کو ان کا دوست بنا کر کے شامل کیا جاتا ہے تاکہ ان کو نشے کی لعنت کے اندر ڈبو دیں۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، نشہ وہ بدترین چیز ہے کہ انسان اگر نشے کا عادی ہو جائے تو بہت جلدی سے پھر اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ نشہ انسان کو بہت بدترین حالت کے اندر تباہ کرتا ہے، اور نشہ کرنے والا نہ معاش کا رہ جاتا ہے، نہ روزی کمانے کے قابل رہ جاتا ہے، نہ بچوں کی سرپرستی کرنے کے قابل رہ جاتا ہے، نہ کسی بیوی کا صحیح طور پہ حق ادا کرنے کے قابل رہ جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 14.5 صدیاں پہلے نشے کی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف شراب حرام ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، جس سے بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہے۔ اور آج نشے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 16 17 سال کے بچے جوانی کی ابتدا میں ہمارے بچوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور نشہ عام طور پر نشہ کرنے والوں کی صحبت کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو ماں باپ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، اپنے بچوں پہ دھیان کریں۔ ان کی صحبت کے حوالے سے بچہ کس کی صحبت میں رہتا ہے، بچہ کس کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے، بچہ کس کے ساتھ رات و دن گزارتا ہے، صحبت کی وجہ
سے بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خبر ہوتی ہے جب ان کا بچہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحبت انسان کو سنوارتی بھی ہے، صحبت انسان کو بگاڑتی بھی ہے، صحبت انسان کو تباہ و برباد بھی کرتی ہے، صحبت انسان کو بلندی پر بھی لے جاتی ہے۔ خدا کے لیے نشہ کرنے والوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو مت رہنے دو، اپنے بچوں کو مت رہنے دو نشہ کرنے والوں کی صحبت میں۔ آپ جانتے ہیں نشہ کرنے والا کب کیا کر لے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نشہ کرنے والا کس قدر تباہی کے دہانے پہ پہنچ سکتا ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے آقا نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا ہے، برائیوں کی جڑ ہے نشہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جوان ایک عورت کے قریب گیا، اس عورت نے اس کو 3 چیزوں کی جو ہے وہ طرف دعوت دی۔ پہلی چیز اس نے کہا ایک کام کر، میرے بت کو سجدہ کر۔ اس جوان نے کہا کہ بت کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور شرک اکبر الکبائر ہے، یعنی سب سے سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ یہ اکبر الکبائر ہے بت کو سجدہ کرنا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر کہا ایک کام کر، یہ میرا بچہ ہے، اس بچے کو قتل کر دے۔ اس نے کہا کہ میں بچہ بھی قتل نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا جس نے بے گناہ کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، اور جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے، اس لیے میں نے بچے کو قتل نہیں کرنا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کر، شراب پی لے۔ اس نے کہا بت کو سجدہ کرنا شرک، بچے کو قتل کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے اور جنت کی خوشبو سے محروم رہنے کا ذریعہ ہے، چلیں شراب پی لیتے ہیں۔ اور اس نے کہا ٹھیک ہے شراب پلا دو، اور اس کو شراب اس نے پلایا، پھر پیا، اور شراب کے نشے میں اتنا دھت ہو گیا کہ بچے کو بھی قتل کر دیا، اور پھر اس شخص نے بت کو سجدہ بھی کر لیا۔ یعنی جو 2 گناہوں سے شراب سے پہلے وہ نفرت کرتا تھا، ان گناہوں کے اندر بھی وہ ڈوب گیا۔ شراب پینے والا کیا نہیں کر سکتا؟ حالانکہ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا اصل عنوان کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بات شراب کی آئی ہے تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اپنے نوجوانوں سے خصوصی توجہ۔ نشے کی لعنت میں آج ہمارا پورا سماج ڈوبتا جا رہا ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان لڑکے اسکول اور کالجز کے اندر نشے کرنے والوں کی صحبت میں رہ کر نشے کے عادی ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارے نبی نے نشے سے اتنی نفرت سکھائی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ امام ابن الجوزی نے جو نقل کیا ہے نشے کی نحوست پر، اگرچہ اس واقعے کے اندر بہت سی عبرت کے سامان ہے، ایک ایک عبارت، ایک ایک چیز اس کے اندر بہت ساری عبرتوں کی دعوت دیتی ہے۔ امام ابن الجوزی ایک واقعہ لکھتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے جوانوں تک پہنچا چاہتا ہوں، خدا کے لیے ذرا اس کو دل کے کانوں سے سنیں۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ لاکھوں مسلمان کعبۃ اللہ پر پروانہ وار نثار ہوتے ہیں اور کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت مالک الدینار نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر ایمان کی تازگی کو اور ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا تو آپ کا ایمان عروج پا رہا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر مالک الدینار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عرض کیا، اے میرے کریم، تیرے محبوب کو پردہ فرمانے ابھی زیادہ ٹائم بھی نہیں گزرا میرے اللہ، لیکن تو نے اسلام کو کتنی ترقی عطا کر دی کہ لاکھوں لاکھ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لے جا رہے ہیں میرے اللہ۔ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان یہاں پر جمع ہے مولا، میں ایک تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے صدقے میں تو نے سب کا حج قبول
کیا ہے یا جس کا حج تو نے قبول کر لیا ہے، اور مولا اس بندے کو بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں جس بندے کا حج تو نے رد کر دیا ہے، جس بندے کا حج تو نے مردود کر دیا ہے، جس بندے کا حج تو نے اس کے منہ پہ پھینک مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک الدینار یہ دعا کرنے کے بعد اپنے خیمے میں آتے ہیں اور مینا کی وادیوں میں اپنے خیمے کے اندر لیٹ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے غیب سے آواز آتی ہے، اے مالک، محمد ابن ہارون نام کا ایک شخص ہے جس کے حج کو ہم نے رد کر دیا ہے، جس کے حج کو ہم نے اس کے منہ پہ پھینک مارا ہے، جس کے حج کو ہم نے مردود کر دیا ہے۔ جاؤ، جا کر ابن ہارون سے ملاقات کرو اور ملاقات کرنے کے بعد اس کو بتا دو کہ اللہ نے اس کے حج کو رد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مالک الدینار اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد چونکہ خواب میں آپ کو بتایا گیا تھا وہ شخص افغانستان کے شہر بلخ کا رہنے والا ہے، جو ہے وہ ابن ہارون بلخی ہے۔ حضرت مالک الدینار اٹھے اور اٹھنے کے بعد جہاں پر بلخیوں کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں پہنچ کر حضرت مالک الدینار لوگوں سے پوچھتے ہیں، اے بلخ والو یہ بتاؤ تم میں محمد ابن ہارون کون ہے؟ جیسے ہی ابن ہارون کا نام بلخ والوں نے سنا لوگ حضرت مالک الدینار کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک بیک زبان کہنے لگے، اے مالک تم کس ابن ہارون کی بات کرتے ہو؟ ابن ہارون کو جانتے ہو کون ہے؟ ابن ہارون کے بارے میں پتہ ہے کون ہے؟ حضرت مالک الدینار نے کہا کون ہے ابن ہارون؟ تو بلخ والے کہتے ہیں، اے مالک الدینار، بلخ میں اس سے بڑا متقی کوئی انسان ہماری نظروں نے نہیں دیکھا، اس پہ اس سے زیادہ پرہیزگار انسان ہماری نگاہوں نے نہیں دیکھا۔ اے مالک الدینار، ابن ہارون وہ ہے جس کو 40 سال سے کسی نے سوتے ہوئے نہ رات کو دیکھا ہے نہ دن کو دیکھا ہے، جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو عبادتیں کرتا ہے، اتنا متقی ہے کہ جب وہ حج کو آتا ہے تو کسی سواری پر بیٹھ کر نہیں آتا بلکہ وہ پیدل چل کر کے آتا ہے، اور وہ خیموں میں نہیں رکتا بلکہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے۔ اتنا متقی ابن ہارون۔ حضرت مالک الدینار نے سوچا جس کے لیے ایک دو انسان نہیں بلکہ پورے حاجی جس کے تقوی کی گواہی دے رہے ہوں، جس کے پرہیزگاری کی گواہی دے رہے ہوں، وہ انسان کتنا متقی ہوگا۔ لیکن مخلوق کی سنو کہ خالق کی سنو؟ خالق تو کہہ رہا ہے ہم نے اس کے حج کو رد کر دیا، اور مخلوق کہہ رہی ہے اس سے بڑا متقی ہمارے شہر میں کوئی ہے نہیں، ہمارے علاقے میں کوئی ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں پر میں عبادت کرنے والوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنی عبادت پہ اترانا نہیں، اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی عبادتوں پہ غرور نہیں کرنا۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری گناہ ہو اور یہ زندگی کی تمہاری آخری نیکی ہو، اس کے بعد تمہیں نیکی کی توفیق نہ ہو اور اس کے بعد وہ بندہ گناہ نہ کرے بلکہ نیک بن جائے۔ اس لیے اپنی نیکیوں پہ اترانا نہیں۔ اور یاد رکھنا کبھی کبھی نیکی کرنے والا اپنے ذوم میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ہارون کے بارے میں بلخی کہہ رہے ہیں اس سے بڑا متقی ہمارے سماج میں نہیں، ہمارے شہر میں نہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے جا کر کے مالک اس کو بتا دو ہم نے اس کا حج رد کر دیا ہے۔ حضرت مالک الدینار کے دل میں مزید تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ چل کر کے ابن ہارون سے ملنا چاہیے جس کو لوگ متقی کہیں، خدا اس کا حج رد کر دے۔ حضرت مالک الدینار نے کہا ابن ہارون کہاں ملے گا؟ تو لوگوں نے بتایا وہ خیموں میں نہیں رکتا اتنا متقی ہے بلکہ وہ پہاڑوں کے اندر رکتا ہے اور وہ کھلے آسمان کے نیچے رکتا ہے۔ حضرت مالک الدینار اس کی طرف تشریف لے گئے تو کیا دیکھا؟ ایک بندہ ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے پیر کے اندر زنجیر پڑی ہوئی ہے، اور وہ زنجیر لے کر کھلے آسمان کے نیچے نظریں اٹھا کر رو رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا ہے، رب کی بارگاہ میں گریہ کر رہا ہے، اے میرے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن ایک بات میں اپنے جوانوں سے ضرور کہنا چاہتا ہوں،
توبہ 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 کا مفہوم ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ توبہ ضرور اللہ معاف کرتا ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مگر یاد رکھو کسی کی توبہ قبول کرنا اللہ پہ فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، معصوم اگر ایک خطا اجتہادی کرتا ہے تو 200 سال تک کے حضرت آدم روتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آتا، اور ہم اتنے بڑے بڑے پاپ کر کے یہ تصور کرتے ہیں ادھر استغفر اللہ کہیں گے اور ادھر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنے والوں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، اس کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کریں گے، راتوں کو شراب کے اڈوں کو آباد کریں گے، کیرم کی کلبوں کو آباد کریں گے، اپنے حلق کے نیچے حرام لقمے اتاریں گے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی استغفر اللہ ہمیں ولایت کی منزل پر پہنچا دے گی۔ یقیناً ایک بار کی استغفر اللہ کسی کو ولی بھی بنا دیتی ہے، لیکن حضرت آدم کا 200 سال تک یہ رونا نہیں دیکھتے؟ جب معصوموں کی اس کی بارگاہ کے اندر یہ حالت ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کر کے اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ وہ رب کعبہ جہاں رحمان و رحیم ہے، ستار و غفار ہے، وہیں پر وہ غیرت والا قہار و جبار بھی ہے۔ جب وہ اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے تو سینکڑوں سال رونے کے بعد بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بندے کے پیر میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، کٹا ہوا ہاتھ ہے، اور وہ رو رو کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر رہا ہے اور مغفرت مانگ رہا ہے۔ جیسی میرے قدموں کی آہٹ اس نے سنی، اس نے اپنے ایک ہاتھ سے آنسو پوچھے اور میری طرف مخاطب ہو کر کہا، اے اللہ کے ولی، کیا کوئی خواب تمہیں میری طرف لا رہا ہے؟ تم کوئی خواب دیکھ کر میرے پاس آ رہے ہو؟ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں نے سوچا یہ بندہ کتنا پہنچا ہوا ہوگا، یہ بندہ کتنا نیک ہوگا کہ یہ میرے خواب کو بھی جانتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کس منہ سے اس کو کہوں کہ اللہ نے اس کا حج رد کر دیا۔ میں 2 قدم اور بڑھا تو اس نے کہا، اے اللہ کے ولی، کیا آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے ابن ہارون کا حج رد کر دیا، اور جا کر ابن ہارون کو یہ بات بتا دو کہ میں نے اس کا حج رد کر دیا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں مجھے تو اور حیرت ہوئی، یہ صرف میرا خواب ہی نہیں جانتا بلکہ میرے خواب کا مضمون بھی جانتا ہے۔ میں نے سوچا کس منہ سے اس کو کہوں کہ اللہ نے اس کا حج رد کر دیا۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا، بتاؤ اے اللہ کے ولی، بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اللہ نے میرا حج رد کر دیا، آپ مجھے اس بات کو بتائیں۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں میں نے اس کو یہ بات بتانے کی بجائے اس سے پوچھا، اے ابن ہارون، میرا اللہ تو کریم ہے، وہ یوں ہی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کی عبادتیں یوں ہی رد نہیں کرتا، بتا تجھ سے آخر تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اور یہ بات تجھے کیسے پتا چلی کہ اللہ نے تیرے حج کو رد کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے، اے مالک الدینار، یہ 1-2 سال کی آج کل کی بات نہیں بلکہ 40 سال پرانی داستان ہے۔ ہر سال میں پیدل حج کے لیے آتا ہوں اور میں حج کرتا ہوں، اور ہر سال کسی نہ کسی اللہ کے ولی کو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ حکم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے حج کو رد کر دیا۔ ہر سال 40 سال سے کوئی نہ کوئی ولی آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ اس کا حج رد ہو گیا، میرا حج رد کر دیا گیا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ حضرت مالک الدینار کہتے ہیں تیرا حج رد جو ہوتا ہے یوں ہی تو نہیں ہوتا ہوگا، کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ ابن ہارون کہتا ہے بڑی دردناک ہے میری داستان، بڑی دردناک ہے میری داستان، بڑی خوفناک ہے میری داستان۔ میرا حج صرف رد نہیں ہوتا بلکہ 40 سال سے میں ہر دن روزے رکھتا
کرتا ہوں میرے روزے بھی رد ہو رہے ہیں، 40 سال سے ہر رات عبادت کرتا ہوں میری عبادت اور میرے سجدے بھی رد ہو رہے ہیں، اے مالک میں کہیں کا نہیں رہ گیا، نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون ہے، بے چینی اور بے قراری ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ حضرت مالک الدینار نے کہا بتاؤ تو صحیح آخر وجہ کیا ہے؟ اب وہ شخص اپنی داستان بیان کرتا ہے جس کو امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، لیکن اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، میرے نوجوانوں دل کے کانوں سے سننا، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے، کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کی زندگی میں انقلاب آ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن ہارون حضرت مالک الدینار کو کہتا ہے اے مالک دراصل یہ 40 سال سے جو حج رد ہو رہے ہیں، راتوں کی عبادتیں منہ پہ پھینک ماری جا رہی ہے، دن کے روزے رد ہو رہے ہیں، اس کی وجہ جاننا چاہتے ہو تو سنو بات یہ ہے کہ دراصل میں بہت مالدار گھرانے میں پیدا ہوا تھا، اللہ نے مجھے دولت مند گھرانے میں پیدا کیا تھا، جوانی کی ابتدا تھی، جوانی کی شروعات تھی، اور شروع جوانی کے اندر مجھے غلط دوستوں کی صحبت مل گئی، غلط دوستوں کی سنگت مل گئی، جب غلط دوستوں کے میں ہاتھ لگ گیا تو غلط دوستوں نے مجھے شراب کا عادی بنا دیا، مجھے نشے کا عادی بنا دیا، اور اللہ اکبر جب میں نشے کا عادی ہو گیا تو اللہ پھر میں نشے کے اندر ڈوبا رہتا اور اپنے گھر کے اندر نشے کی حالت میں لوٹتا۔ میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں غلط دوستوں کی صحبت سے بچو، اس لیے کہ وہ دوست جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پر لے جاتے ہیں وہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ سچے دوست کی پہچان میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اللہ کو بھلا دے وہ تجھے اللہ کی یاد دلائے، جب تو گناہ کر وہ تجھے گناہ سے روک دے۔ گناہوں کے اڈوں پر لے جانے والے کبھی سچے دوست نہیں ہو سکتے، وہ دشمن سے بدترین ہے۔ سچا دوست وہ ہے جب اذان ہو تو تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے اللہ کے گھر تک پہنچا دے۔ سچا دوست وہ ہے جو تو رمضان کا روزہ نہ رکھے تو وہ تجھے دھمکی دے اگر کل تو نے روزہ نہ رکھا تو میری اور تیری دوستی قائم نہیں رہ سکتی۔ وہ تجھے تلاوت قرآن کا عادی بنا دے، وہ تجھے عبادت کا ذوق عطا کرے، وہ تجھے عبادت کا شوق عطا کرے۔ ایسے دوستوں کے ساتھ نہ جانا، وہ دوست مطلبی ہے، وہ دوست بڑے بدترین ہے جو تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ابن ہارون کہتا ہے کہ مالک میں نے جوانی میں غلط دوستوں کی صحبت اختیار کی اور نشے کا عادی ہو گیا۔ میں اپنی ماں سے چھپ کر کے نشہ کرتا، لیکن ایک دن دوستوں نے اتنی شراب پلائی کہ مجھے خیال نہ رہا اور میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے گھر گیا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میری ماں سے میرا سامنا ہو گیا۔ میری ماں نے پہلی مرتبہ مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو نشے کی حالت میں دیکھ کر غصے میں آ گئی اور غصے کی کیفیت میں کہنے لگی بدبخت، آج ماہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے، تو نے پہلی رات میں شراب پی کر کے نشہ کیا، اور آپ جانتے ہیں ماہ رمضان شریف کی پہلی رات کیا ہوتی ہے۔ ماہ رمضان شریف کی ہر رات کی لذت الگ ہے، ماہ رمضان کی ہر رات کی فضیلت الگ ہے، ماہ رمضان کی ہر رات کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، لیکن پہلی رات جو ماہ رمضان شریف کی آتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات جو ماہ رمضان کی آتی ہے عرش کے نیچے سے اللہ ہوا چلاتا ہے اور اس پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ خدا کی نظر محبت جس بندے پہ پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ دعا کرو، دعا کرو ماہ رمضان شریف کی وہ پہلی رات جو آنے والی ہے اللہ کرے ہم پر بھی کرم کی نظر پڑ جائے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں میرے پیر کی نظر مجھ پہ پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، امام بادشاہ کی نظر پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا، غوث پاک غریب نواز کی نظر پڑ جائے گی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ارے غوث و خواجہ جس کی نظر کے محتاج ہے وہ خدا ماہ رمضان کی پہلی رات میں اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس پر خدا کی نظر کرم پڑ جائے اس کی شان کیا ہوگی، اس کے مرتبے کیا ہوں گے، اس کے مقام کیا ہوں گے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی، ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک ولی کی نظر کتے پہ پڑ گئی تو کتا اس قابل ہو گیا،
اس قابل ہو گیا کہ دور دور سے کتے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے. بولو ولی کی نظر کتے پہ پڑ جائے تو کتا قابل زیارت ہو جائے اور کتوں میں محترم ہو جائے. جب ولی کی نظر کی شان یہ ہے تو خدا کی نظر کی شان کیا ہوگی؟ میرے اللہ کی نگاہ محبت کی شان کیا ہوگی؟ یوں تو خدا سب کو دیکھ رہا ہے، خدا یوں تو سب کو دیکھ رہا ہے، لیکن بات ہے وہ جسے پیار سے دیکھ لے. بھئی دیکھنے کی بات نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں دیکھنے کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں. دیکھنا کمال نہیں ہے، پیار سے دیکھنے کی بات ہے. ہمارا دیکھنا کمال نہیں ہے، پیار سے دیکھنے کی بات ہے. نہیں دیکھتے. آپ کسی بچے کو اسکول دیر سے آئے تو ٹیچر گھور کے دیکھتا ہے. دیکھ تو ٹیچر رہا ہے نا، لیکن بچہ تھر تھر کانپ رہا ہے. اور کیوں کانپ رہا ہے؟ دیکھنے کی فضیلت تھوڑی ہے، دیکھنے کی فضیلت تھوڑی ہے، پیار سے دیکھنے کی فضیلت. یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے. بچہ دیر سے آیا اسکول تو ٹیچر نے گھور کے دیکھا، دیکھنے پہ بچہ ڈر گیا. بچہ اسکول نہ گیا، ماں باپ نے گھور کے دیکھا، بچہ ڈر گیا. لیکن کوئی اچھا کام کر کے پیار سے دیکھا تو. اور خدا پیار سے کب دیکھتا ہے؟ یہ تو انسانوں کی مثال دی، اب بلا تمثیل. اللہ پیار سے کب دیکھتا ہے؟ رمضان شریف کی پہلی رات میں پیار سے دیکھتا ہے. اور جس پہ پیار کی نظر پڑ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوتی. اور پھر مزید پیار سے کب دیکھتا ہے؟ پھر وہاں رمضان کی قید نہیں ہے، جب جاؤ گے تب پیار سے دیکھے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اے محبوب، اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، گناہ کریں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کو سفارشی بنانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں پہنچ کر توبہ کریں اور آپ ان کی سفارش کر دے تو یہ ضرور پا لیں گے اللہ کو. یہ ضرور پا لیں گے اللہ کو. بہت توبہ کا قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. لوگ کہتے ہیں اللہ تو مسجدوں میں بھی ملتا ہے، اللہ تو کعبے میں بھی ملتا ہے، اللہ تو گھروں میں بھی ملتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے رسول کی چوکھٹ کی؟ ارے ملتا ہر جگہ ہے، لیکن صفت قہاری سے ملے گا تو تجھے تباہ کر دے گا. وہ تو ملا تھا فرعون کو بھی نا، لیکن ڈبا دیا دریا میں. وہ تو ملا نمرود کو بھی، وہ کس کو نہیں ملتا؟ وہ تو سب کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں عمل کے بعد بھی نبی نبی کیوں کرتے ہو؟ نبی کی ضرورت کیا ہے؟ خدا بتا رہا ہے نبی کی ضرورت کیا ہے. وہ تو ملتا سب کو ہے، وہ تو ملتا سب کو ہے، لیکن کسی کو قہاری کی صفت کے ساتھ ملا، کسی کو جباری کی صفت کے ساتھ ملا. ہم اس کا قہار ہونا اور جبار ہونا کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ارے جو سورج کی قہاریت کو برداشت نہ کر سکے وہ خدا کی قہاریت کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ خدا ملے ضرور، لیکن صفت توابی اور صفت رحیمی کے ساتھ ملے. اور وہ کہاں ہے؟ وہ در مصطفیٰ پر ہے، وہ در مصطفیٰ پر ہے. اب پتا چلا. لوگ کہتے ہیں یار یہ سنی مدینے جانے کی بات کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ ملتا ہے. فسما وجہ اللہ، جدھر رخ کرو تم اس کا جلوہ دیکھو گے. لیکن ہمارے جرائم اتنے ہیں کہ اگر غضب کی نظر سے دیکھ لے تو کہا کہ جرائم بھی ہے، گناہ بھی ہے، پاپ بھی ہے. کوئی ایسی جگہ بھی ہے، کوئی ایسی جگہ بھی ہے کہ وہاں پھر غضب کی صفت کے بعد اور بندے کے گنہگار ہونے کے بعد بھی وہ پیار سے دیکھتا ہے. بلا تمثیل ایک مثال سمجھانا چاہتا. دو دشمن ہیں، گھوڑا پیر چوک پر ملے، ایک دوسرے کو گھور کے دیکھا. قریش محلے میں ملے، ایک دوسرے کو گھور کے دیکھا. لیکن پیر و مرشد آ گئے اور پیر و مرشد کے سامنے دونوں دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے. اب ہزار دشمنی کے باوجود ایک دوسرے کو گھورتے نہیں. کیوں؟ پیر کی محبت مجبور کرتی ہے کہ یہ لڑنے کی جگہ نہیں، یہ صلح کی جگہ ہے. کیوں؟ پیر اس کا بھی محبوب ہے اور اس کا بھی محبوب ہے. محبوب کی چوکھٹ پر دشمن بھی آ کر ایک دوسرے کو دشمنی مٹا دیتے ہیں اور پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہاں نہیں لڑنا. بلا تمثیل، ہزار بار بلا تمثیل، ملانے کو نہیں، سمجھانے کو میں نے کہا. اللہ تو کہیں بھی ملے گا،
قہار کی نظر اور غضب کی نظر ڈال دے تو کیا بنے گا؟ لیکن قربان جائے، جب بندہ محبوب کی چوکھٹ پہ جاتا ہے تو خدا وہاں بھی ملتا ہے، لیکن وہاں غضب کی نظر سے نہیں ملتا، کیونکہ بندے اللہ تیرے پاپ کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو رسول پاک کو دیکھتا ہے۔ محبوب تیری موجودگی میں، تیرے وجود کے ساتھ میں نے تو ان کے پاپ دیکھنا ہی نہیں، کیوں؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اور خدا نے پھر اس پہ عذاب کیسے کرنا جو محبوب کے دامن کرم میں آ جائے؟ کہتے ہیں حضرت استاد زمن، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ فرشتوں کو معلوم نہیں کون چھپائے، فرشتے خوب جانتے ہیں کہ وہ چھپا مجرم کہاں ہے، لیکن فرشتوں میں ہمت نہیں کہ مصطفیٰ کے دامن کی طرف بڑھ جائیں۔ بات دور نہ نکلی، اصل عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ابن ہارون کہتا ہے، اے مالک، میری ماں نے مجھے ڈانٹا اور کہا بدبخت، ماہ رمضان شریف کی پہلی رات میں تو شراب پی کر کے آیا، رمضان شریف کی پہلی رات میں تو نے جرم کیا، شراب پی تو نے، اور پھر میری ماں نے میرے چہرے پہ ایک تماچا مارا، اور تماچا مار کر کے مجھ سے کہا تو نے کیا کیا؟ ابن ہارون کہتا ہے، مالک، میری ماں نے تو مجھے ایک تماچا مارا مگر میں نشے کی حالت میں تھا، شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن گیا، میں نے پلٹ کر غصے میں آ کر اپنی ماں کو کئی تماچے مارے۔ نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا بھی کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں طلاق بھی دے سکتا ہے، نشہ کرنے والا کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ کاش ہمارا ملک نشے کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ ہم ہندوستان میں صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کو نشے سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام سارے انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اور کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے ملک سے نشے کا خاتمہ ہو جائے۔ اگر صرف ہمارے ملک سے نشے کا مکمل خاتمہ ہو گیا تو صرف 20 سال کے اندر ہمارا ملک امریکہ اور برطانیہ سے آگے پرواز کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن یہ نشے کی لعنت ہے جس نے ہمارے ملک کو ترقی کرنے نہیں دیا، اور برا ہو ان بدبخت لیڈران کا جو اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے اور اپنی مالی منفعت کے لیے جو نشے کو رواج دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں، اس وقت زنا اور نشہ سب سے زیادہ کسی چیز سے فروغ پا رہا ہے تو اسی کو فلم کہتے ہیں۔ فلموں کے ذریعے سے زنا بھی بڑھ رہا ہے اور فلم کے ذریعے سے نشہ بھی بڑھ رہا ہے۔ اگر فلموں سے نشے کو نکال دیا جائے، فلموں سے زنا کو نکال دیا جائے تو بہت حد تک کہ ہم نشے اور زنا پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس ہندوستان کو جو ہے وہ چوہے کی طرح یا جو ہے وہ جانوروں کی طرح یا گھن کی طرح کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ کاش اسلام کے اس قانون پر عمل ہو جائے کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، ہمارا ملک ترقی کرے گا، دنیا ترقی کرے گی۔ نشے کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہے، نشے کی وجہ سے بے حیائیاں بڑھتی ہے، نشے کی وجہ سے بدکاریاں بڑھتی ہے، نشے کی وجہ سے قتل غارت گری کا ماحول ہوتا ہے، نشے کی وجہ سے انسان چوری کی طرف بڑھتا ہے۔ جب وہ کمائے گا نہیں اور نشہ کرے گا، اس کو پیسے نہیں ہوں گے، وہ کسی کا قتل کرے گا، کسی کے ساتھ چوری سے پیش آئے گا، کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا۔ اس لیے نشہ بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کہتا ہے کہ میں نشے کی حالت میں تھا، شیطان کا آلے کار بن گیا، میں نے اپنی ماں کو مارنا شروع کیا اور ماں کو تماچے لگائے۔ اللہ اللہ، ماں کو مارنا کتنا بڑا جرم ہے، ماں کو مارنے کا کون تصور کر سکتا ہے؟ ارے جس نے ماں باپ کو ایک مرتبہ صرف گھور کر کے دیکھا ہوگا، اس کے نامہ اعمال کی ساری نیکیاں تباہ کر دی جائے گی۔ جس نے ماں باپ سے ایک مرتبہ اونچی آواز سے بات کی ہوگی، اس کے نامہ اعمال کی ساری زندگیاں تباہ کر دی جائے گی۔ کیا وہ حدیث آپ نے نہیں سنا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، ان قریب جنت میں جانے کا حکم ہوگا، میزان کا پلڑا، میزان پہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ سوچے گا میں کتنی نیکیاں لایا کہ میزان کا پلڑا میری نیکیوں سے بھر گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے پر گناہوں کے پلڑے میں ایک ٹکڑا گرے گا
اور جب وہ ٹکڑا گناہوں کے پلڑے میں گرے گا تو زندگی کی ساری نیکی ہلکی ہو جائے گی. حکم ہوگا اس بدبخت کو جہنم میں داخل کر دو. وہ بندہ جہنم میں جاتے جاتے پوچھے گا میرے کریم ساری زندگی عبادت اور نیکی کرتا رہا, اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر کیا لکھا تھا جس نے میری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا؟ آواز آئے گی بندے تو نے ایک مرتبہ اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے اونچی آواز سے چلا کر گفتگو کی تھی, اسی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیا گیا. جن ماں باپ سے اونچی آواز سے گفتگو کرنے سے زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے, زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے, ان کو مارنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ ابن ہارون کہتا ہے مالک الدینار, میں نے اپنی ماں کو تماچے لگائے, اس پر بھی میرا غصہ ختم نہیں ہوا, میرے غصے کو جو ہے وہ ٹھنڈک نہ ملی, تو میں نے کیا کیا, اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جلتے ہوئے تندور میں نے اپنی ماں کو پھینک دیا. جب جلتے ہوئے تندور میں چولہے میں اپنی ماں کو پھینکا, میری بیوی آئی اور اس نے مجھے دھکا دے کر کے گرا دیا, میں اپنے بستر پہ گر گیا. اس کے بعد مجھے خبر نہیں کہ کیا ہوا. آدھی رات کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی بیوی کو پکارا. جب میں نے اپنی بیوی کو آواز دی, اس نے بہت تلخ اور کرخ لہجے میں جواب دیا. میں نے کہا اے فرما بردار وفادار بیوی, میں اس سے پہلے بھی تو نشہ کر کے گھر آیا, لیکن کبھی تو نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا, آج تو مجھ سے اتنی سخت لہجے میں بات کیوں کرتی ہے؟ تو میری بیوی نے کہا بدبخت, جب تو اپنی ماں کا وفادار نہ ہوا تو تو کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تو اپنی ماں کا قاتل ہے, قاتل. دیکھ تیری ماں مر چکی ہے. وہ کہتا ہے ابن ہارون جیسے ہی اس نے میری ماں کی موت کی خبر دی, میرا نشہ تو ختم ہو چکا تھا, نشہ تو میرا ختم ہو چکا تھا. میں اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور میں نے کہا تو نے کیا کہا؟ کہا تو اپنی ماں کا قاتل ہے. میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو میری ماں جلی ہوئی روٹی کی طرح مردہ پڑی تھی. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا گناہ کر لیا. لیکن پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ جب چڑیا کھیت چگ لیتی ہے تو پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ابن ہارون کہتا ہے میری ماں کو مردہ اس حالت میں دیکھ کر مجھے اتنا افسوس ہوا کہ اتنا افسوس مجھے کسی چیز پر نہ تھا. پھر میں نے کڑھاڑی لی اور جس ہاتھ نے میری ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ میں نے کندھے سے کاٹ دیا اور اس کندھے کو میں نے اپنی پسلی سے زنجیر سے باندھ لیا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. محل بیچ کر کے صدقہ کیا, غلاموں کو آزاد کیا, کنیزوں کو آزاد کیا, سب چھوڑ دیا. صرف عبادت کرتا ہوں, نہ رات کو سوتا ہوں نہ دن کو سوتا ہوں. عبادت عبادت اور صرف عبادت. 24 گھنٹے میں مٹھی بھر چنے کھاتا ہوں افطار کے وقت اور کچھ کھاتا بھی نہیں. لیکن مالک ہر رات کی عبادت رد ہو رہی ہے, ہر دن کے روزے رد ہو رہے ہیں, 40 سال کا حج بھی رد ہو رہا ہے. حضرت مالک الدینار نے سنا, سننے کے بعد کا بدبخت اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. تو ماں کا قاتل ہے, تو نے ماں کو قتل کیا ہے, تو نے شراب پی ہے, تیرے پیٹ کے اندر شراب گئی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ جوانی میں نشہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے, لیکن نشے کے ایام میں نشے کی حالت میں پیدا ہونے والی اولاد اپنے ماں باپ کی اور ملک و ملت کی کبھی وفادار نہیں ہوتی. جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ چلا گیا یا نشہ آور چیز کا ایک قطرہ چلا گیا, 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ اس کی عبادت قبول ہوگی. اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا, اس پر جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. نشے کو لوگ سمجھتے کیا ہے؟ نشے کو لوگ سمجھتے کیا ہے؟ حضرت مالک الدینار نے کہا بدبخت خدا تجھے کبھی معاف نہ کرے. اور جب پلٹے, مالک الدینار کہتے ہیں میں پلٹا غصے کی حالت میں, تو وہ رو کر کے اللہ سے کہہ رہا تھا اے غموں کو کھولنے والے میرے گناہ کو معاف کر دے. میں پلٹا اور اپنے خیمے میں آ کے لیٹ گیا. فرماتے میری آنکھ لگی, دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی, مقدر کے ستارے جھلملانے لگے, عروج ثریا پر پہنچ گئے. تو میں نے کیا دیکھا کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ جلوے جہاں آرا میری نگاہوں کے سامنے آیا کہ میں نے خواب میں اللہ کے حبیب کا دیدار کر لیا. حضور میرے خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے کہا اے مالک تو نے اس بندے کو ڈانٹا کیوں؟
اس کو مایوس کیوں کیا؟ مالک الدینار کہتے ہیں میں نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، غریب پرور بندہ نواز آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کتنا بڑا پاپی ہے وہ آقا، وہ کتنا بڑا پاپی ہے یا رسول اللہ، وہ کتنا بڑا پاپی ہے۔ اب امام ابن الجوزی نے جو جملہ یہاں لکھا ہے میری ہمت نہیں ہوتی اس کو بیان کرنے کی، لیکن اپنے جوانوں کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مالک، اللہ نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا کہ جو کسی کو قتل کرے گا یا جو نشہ کرے گا میں اس کو ضرور جہنم میں ڈالوں گا، یہاں تک کہ بندوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا، بندوں کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ اگر میرا ابراہیم خلیل بھی نشہ کرے اور کسی کو قتل کرے تو میں اس کو بھی جہنم میں ڈالوں گا۔ حالانکہ نبی کبھی نشہ نہیں کر سکتے، جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میرے خاندان کی کوئی معزز بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا۔ حضور کے گھر کا فرد کب چوری کرے گا؟ لیکن یہ تہدید کے لیے کہا جاتا ہے، یہ وعید کے لیے کہا جاتا ہے۔ میری ہمت نہیں ہوتی، میں ہر جگہ یہ جملہ نہیں پڑھتا، اس جملے کو نکال کر کے میں پڑھتا ہوں، لیکن اپنے جوانوں کو بتا دوں اللہ کے رسول نے فرمایا، امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ بھی نشہ کرے تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈالے۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، وہ نشہ نہیں کریں گے، یاد رکھنا، لیکن صرف بندوں کو ڈرانے کے لیے، حقیقت حال بتانے کے لیے بات کہی گئی ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ ہم کیا، ہماری اوقات کیا؟ آقا فرماتے ہیں لیکن مالک تو نے اسے مایوس کیوں کیا؟ میں بتاؤں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، نبی کو نہیں پتا، اور نبی فرماتے ہیں قیامت میں ابن ہارون کے ساتھ کیا ہوگا، نبی خبر دے رہے۔ اور آپ یہ بات سمجھ لیں، بے باک اور بے ادب ہے وہ لوگ جو نبی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے، ارے جب ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا 1000 کلمے پڑھ کے اور نمازیں پڑھ کے اور حج کر کے جب جنت میں نہیں جا سکتا تو نبی کی بے ادبی کرنے والے کے جنت کے دروازے کب کھل سکتے ہیں؟ بے ادب کے لیے کبھی جنت کے دروازے کھل نہیں سکتے، اس لیے بے ادبی نبی کی کرنا چھوڑ دی جائے۔ یہ امت اگر اپنے آپ کو تباہی سے بچانا چاہتی ہے تو نبی کے لیے جب بھی زبان کھولو ہمیشہ تعریف کے لیے، توہین کے لیے نہیں۔ اللہ نے یہ زبان محبوب کی تعظیم کے لیے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پیار اسی لیے ہے کہ وہ جب بھی زبان کھولتے ہیں تو پیار کی بات کرتے، کہتے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آقا فرماتے ہیں بتاؤں ابن ہارون کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا؟ اس کی حضور بتائیں کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کی دن اللہ کی عدالت میں ابن ہارون کو اور اس کی امی کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ فیصلہ کرے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابن ہارون کو ماں کا قاتل ہے، شرابی ہے، جہنم میں ڈالو۔ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 3 دن تک وہ جہنم میں جلے گا۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ 3 دن کتنے ہیں پتہ ہے؟ 50,000 سال کا ایک دن، ایسے 3 دن۔ 3 دن تک وہ جہنم میں جلے گا، یعنی کتنا؟ 1.5 لاکھ سال تک کہ وہ جہنم میں جلے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن، اس طرح 3 دن وہ جہنم میں جلے گا اور اس کی ماں جنت میں ہوگی۔ لیکن واہ رے ماں کی ممتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی ماں جنت میں ہوگی اور جنت میں اس کی ماں کو ابن ہارون کی یاد آئے گی۔ اس کی ماں اللہ سے کہے گی میرے اللہ میرا بیٹا ابن ہارون کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا اس نے تجھے قتل کیا تھا اس لیے وہ جہنم میں ہے۔ ابن ہارون کی ماں کہے گی مولا کیا اس کو تو معاف نہیں کر سکتا؟ یہ ماں کی ممتا ہے۔ کس کے لیے؟ قاتل بیٹے کے لیے، جلانے والے بیٹے کے لیے، تماچے مارنے والے بیٹے کے لیے جنت میں یہ ماں کی ممتا ہے۔ بولو جب بے وفا کے لیے ماں کی ممتا کا یہ حال ہے تو وفادار اولاد کے لیے ماں کی ممتا کی شان کیا ہو؟ آقا کریم فرماتے ہیں اس کی ماں کہے گی اللہ تو اسے معاف نہیں کر سکتا؟ ارشاد ہوگا بالکل کر سکتا ہوں، شرط ہے تو معاف کر دے تو میں بھی معاف کر دوں۔ اس کی ماں کہے گی مولا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو میں نے بھی معاف کر دیا۔ ابن ہارون کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا ہاتھ اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھا جائے گا اور اللہ فرمائے گا جہاں چاہتی ہے وہاں اپنے بیٹے کو لے کر چلی جائے۔
تو آقا کریم فرماتے ہیں وہ جنت کا اتنا بڑا محل اس کو ملے گا جو ماہ رمضان کی تعظیم کرے گا.